بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے غلام عباس کا جو افسانہ سایہ ہے اس حوالے سے۔ تو اس افسانے کا جو مرکزی کردار ہے وہ سبحان ہے، جو مختلف جگہوں پر ٹھیلا لگاتا ہے، مگر وکیل صاحب کا گھر ہے اس میں بڑی جو ہے لوگوں کا آنا جانا ہے اور بڑی آمدنی کا ایک اس کے لیے ذریعہ ہے۔ ویسے بھی یہ ٹھیلے والے جو ہوتے ہیں بڑے بڑے گھروں کی تلاش میں ہوتے ہیں، جو بچوں کو جو ہے اپنے سرمایہ کا جو ہے وہ سبب بناتے ہیں۔ تو ان کے روزگار جو ہے وہ بھی اسی طرح ہے کہ مختلف گھروں کے سامنے ٹھیلا وغیرہ لگا کے بچوں کے ذریعے اپنی روزی کماتے ہیں۔ تو یہ جو ہے سبحان، یہ بھی اپنا ٹھیلا جو ہے سائے میں لگاتا ہے، اور جیسے جیسے پھر سایہ جو ہے گھروں کے قریب ہوتا جاتا ہے یہ ٹھیلے کی جگہ بھی اپنی تبدیل کرتا جاتا ہے۔ تو اس افسانے کا نام بھی اسی لیے جو ہے سائے رکھا گیا ہے۔ 5 سال تقریباً وہ وکیل کے بنگلے کے آس پاس ہی گزارتا ہے، اور یہیں پر مستقل اس نے ڈیرا جمایا ہوا ہے، یہیں پر جو ہے ٹھیلا لگاتا ہے، اور اس کا روزگار جو ہے یہاں اچھا چل رہا ہے۔ اور جو ٹھیلا لگانے والے ہوتے ہیں وہ انہیں ساتھ ساتھ آس پاس کے گھروں کے حالات کی بھی خبر رہتی ہے۔ یقیناً جب لوگ ان کے سامنے سے گزرتے ہیں ان کا ایک تعلق بن جاتا ہے، تو پھر اگر کوئی نئی بات ہو تو وہ پوچھ لیتے ہیں ان سے کہ جناب آج کیا بات ہے، آج بڑی خدمت لگ رہی ہے، کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کی جو ہیں چیزیں بھی ان کے سامنے ہوتی ہیں، تو وہ پوری ایک خبر رکھتے ہیں گاؤں کی، محلے کی، کیونکہ اس کا کافی عرصے سے یہاں پہ ٹھکانہ تھا، تو اس لیے سبحان کو بھی بڑی اس محلے کی خبر رہتی ہے۔ تو وکیل کے گھر میں ایک لڑکی بھی ہے جو اس کی بیٹی ہے، مزید اس کے 2 بھائی بھی ہیں جن کے اور دوست ہیں، اور دوستوں کا ان کے ہاں گھر میں آنا جانا ہے۔ بظاہر تو وہ دوست جو ہیں دوست ہی لگتے ہیں، مگر غلام عباس نے پردے کے پیچھے حرکت دکھائی ہے کہ وہ سوڈا واٹر، سگریٹ وغیرہ بھی پیتے ہیں۔ اب اس افسانے میں ہوتا یہ ہے کہ لڑکی جو ہے وہ بیمار ہو جاتی ہے، تو گھر والے بڑے پریشان ہیں کہ لڑکی کی جو ہے شادی ہونے والی ہے اور جو ہے یہ بیمار ہو چکی ہے۔ تو ٹھیلے والا جو ہے گھر والوں کو بتاتا ہے، اسے بڑا ایک جو ہے اس کی بیماری کا اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس کی بیماری کی وجہ جو ہے کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ آپ شاید جہاں اس کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں وہ وہاں پہ خوش نہیں ہے، وہ وہاں شادی کرنا نہیں چاہتی۔ اور یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں رشتے والے آتے ہیں اور لڑکی جو ہے اس کے بعد بیمار ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ وہاں شادی کرنا نہیں چاہتی جہاں ان کے والدین کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس افسانے میں ایک پورا جو منظر ہے وہ اسی ٹھیلے والے کے ذریعے ہی بیان کیا گیا ہے، کہانی اسی کے گرد بنی گئی ہے، کس طرح سے وہ اپنے روزگار بھی کما رہا ہے اور لوگوں کی آس پاس کی اسے پوری خبر بھی رہتی ہے۔ تو اب اس کے گھر والوں سے زیادہ جو ہے ٹھیلے والا اندازہ لگاتا ہے کہ لڑکی کو کیا مسئلہ ہے، تو وہ انہیں بتاتا ہے کہ یہ اس کا ایک نفسیاتی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ بیمار ہے۔ تو اس کے بھائی جو ہے، بھائی کا نام شمشاد بتایا گیا ہے، اور ان کے بھائیوں کا جو دوست ہے وہ ریاض ہے۔ اسی طرح اس کے یہ 3-4 ہی کردار اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ ایک ٹھیلے والا ہے سبحان، تو ایک بھائی کا نام شمشاد بتایا گیا ہے، اور تیسرا ان کا دوست ریاض ہے۔ تو یہ اس کی مختصر سی کہانی ہے کہ کس طرح سے ٹھیلے والا جو ہے سائے میں اپنا ٹھیلا لگاتا ہے اور بچوں کے ذریعے اپنی روزی روٹی کماتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے لوگوں کی نفسیات کے بارے میں بھی بڑی معلومات حاصل ہے۔